السلام علیکم ویئرز، آج میں موجود ہوں اسلام آباد میں، اور یہ میرے سامنے جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ اب سبھی کو معلوم ہے کہ یہ وہ بلڈنگ ہے جہاں پہ بیٹھ کے مختلف وزراء اعظم عوام کی یعنی ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے آ رہے ہیں اسدراج سے۔ اور اب یہاں پر موجودہ وقت میں جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب بیٹھ کے اس جگہ پہ بیٹھ کے عوام کی تقدیر سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ بلڈنگیں جن لوگوں نے بنائی تھیں یا جن لوگوں نے یہ اسلام آباد کو ڈیولپ کیا تھا اور اس کو اتنا سبروز شاداب بنایا تھا، ان میں سے کچھ کو سرعام عوام کے اندر جلسوں میں گولیاں مار دی گئیں، کچھ کو پھانسیاں لگا دی گئیں، کچھ کو قلعہ وطن کیا گیا، کچھ کو ساری زندگی کے لیے نااہل کر دیا گیا۔ اور اب عمران خان جیسا آدمی اس گیم ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے جس نے کہ گزشتہ 28 ماہ میں پاکستان میں ایک گلی بھی پکی نہیں کی کسی جگہ پہ، کیونکہ عمران خان کا ترقی کرنے کا یا ترقی کا کوئی ویژن اس کے پاس ہے ہی نہیں، نہ اس کی مرضی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ترقیاتی کام ہو۔ اگر آدمی کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا اس کا کوئی ویژن ہو تو 28 مہینے بہت بڑی بات ہے۔ وہ عمران خان شاید اب زندہ نہیں ہے جو 2014 کے دھرنے میں کنٹینر پہ چڑھ کے کہا کرتا تھا کہ 90 دن میں تبدیلی آ جائے گی اور 90 دن میں پاکستانی عوام تبدیل ہوتا ہوا پاکستان دیکھ لیں گی۔ مگر اب 28 ماہ گزرنے کے بعد پاکستان کو اس طرح تبدیل کیا گیا ہے کہ اس کی جو حیت اور اس کی شکل ہی بگڑ گئی ہے، یعنی اس طرح کی بھیانک تبدیلی آئی ہے۔ یہ بلڈنگیں دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ساتھ آگے سپریم کورٹ کی بلڈنگ بھی ہے اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے۔ یہ تینوں بلڈنگوں میں عوام کی تقدیر کے فیصلے ہوتے رہے ہیں، ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن ہمیشہ یہاں پہ عوام کی مرضی کے خلاف ہی فیصلے ہوئے ہیں، اور عوام کے جو جتنے بھی فیصلے ہوئے ان سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ عوام کو دن بدن نقصان ہوتا رہا اور عوام دن بدن پستی میں چلے جاتے رہے ہیں پاکستان کے عوام۔ تو یہ وہی 3 بلڈنگیں ہیں جن کے آگے 2014 کے دھرنے میں عارف الوی، عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، قبضہ کر چکے تھے بلکہ۔ اور سپریم کورٹ کا یہ جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ان میں ایک بلڈنگ شامل ہے۔ تو آج میں یہاں پہ آیا تھا تو مجھے یاد آیا کہ کل رات کو اسی پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے اپنی سلیکٹڈ اور نام نہاد کابینہ کے ساتھ مل کے کہ بجلی ایک دفعہ پھر مہنگی کر دی جائے، اور انہوں نے کچھ پیسے میرے خیال میں فی یونٹ بجلی مہنگی کی ہے۔ ظاہر ہے جب اگر پر یونٹ بجلی 20 پیسے بھی مہنگی ہوگی تو جو بندہ نارملی جس کی 100 یونٹیں چلتی ہیں تو اس کا بل تو اچھا بھلا بڑھ جائے گا۔ وہ پھر یہ 20 پیسے نہیں رہتے، ان کے ساتھ جب مختلف قسم کے ٹیکسز لگتے ہیں، سرچارج لگتے ہیں، تو وہ بڑھ چڑھ کر بہت اوپر چلا جاتا ہے اس کا حساب کتاب۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تقریباً 28 ماہ میں عمران خان کی حکومت میں، یہ تحریک انصاف کی حکومت میں 20 بار لگ بھگ بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہو چکا ہے، مختلف مد میں، کبھی کسی سرچارج کی مد میں، کبھی کسی لیوی کی مد میں، کبھی کسی ٹیکس کی مد میں، کبھی کسی ایڈیشنل سرچارج کی مد میں، یعنی 20 بار۔ یعنی یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں اس طرح نہیں ہوا ہوگا کہ 28 ماہ میں 20 بار کم از کم بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ تو اگر اسی طرح یہ ہر مہینے میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ، بعض دفعہ ایک مہینے 2 اور 3 دفعہ بھی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، تو اس طرح عمران خان نے اللہ نہ کرے اور 3 سال پورے کر لیے تو یہ پر یونٹ بجلی 100 روپے یونٹ ہو جائے گی، جو کہ 2018 کے اوائل میں 10 روپے یا 11 روپے یونٹ ہوا کرتی تھی۔ تو یہ وہی عمران خان ہے کہ جو کنٹینر پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا
کہ اگر بجلی مہنگی ہو جائے، اگر گیس مہنگا ہو جائے، اگر پیٹرول مہنگا ہو جائے تو سمجھ لو کہ آپ کا وزیر اعظم چور ہے. لیکن آج یہ وہ عمران خان نہیں ہے. میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ عمران خان شاید زندہ نہیں ہے جو یہ کہا کرتا تھا. آج کا عمران خان کچھ اور عمران خان ہے، اس کی کچھ اور مفادات ہیں، وہ عوام کے مفادات کے بارے میں نہیں سوچتا ہے. تو اگر عوام کے مفادات کے بارے میں سوچتا ہوتا تو ہر چیز جو اشیاء ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں، بالخصوص جو بنیادی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، ان میں 4 سے 8 گنا اضافہ ہوا ہے جس طرح 28 ماہ میں یہ نہ ہوتا. تو عمران خان ویسے یہ بظاہر جو کہتا ہے کہ مجھے غریبوں کا بڑا خیال ہے اور مجھے غریبوں کی بڑی فکر ہے، یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور کے برابر ہے. 28 ماہ میں کوئی میرے خیال میں 2800 بار عمران خان کی یہ اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ جی میں غریبوں کے لیے سوچ رہا ہوں. تو سوچ یہی رہے ہیں کہ جو قیمتوں کا جو حساب کتاب ہے وہ تمام لوگوں کو پتہ ہے. یہ مہنگائی پہ بہت فلمیں بن چکی ہیں اور بہت سے لوگ اس پہ تبصرے کر چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بجلی مہنگی جس حساب سے ہوئی ہے تو یہ عمران خان کے بقول یہ بھی ایک کرپشن تھی کہ بجلی مہنگی کر کے حساب پورا کیا جائے، یا تیل یا گیس. تو یہ وہ آج کل خود کر رہے ہیں. باقی ان بلڈنگوں پہ جب یہ قبضہ کیا تھا عمران خان، عارف الوی اور ان کے ساتھیوں نے، بلکہ یہ سپریم کورٹ کی جو بلڈنگ ہے اس کے اگلے ہاتھے میں ان تحریک انصاف کے نوجوانوں نے اپنی گلی شلواریں لٹکا رکھی تھیں. کئی دن تک وہ شلواریں لٹتی رہی ہیں سوکھنے کے لیے. روز دوسرے تیسرے دن وہ اپنے کپڑے اور شلواریں دھو کے سپریم کورٹ کے ساتھ میں لٹکا دیا کرتے تھے. لیکن اس وقت سپریم کورٹ نے یہ نوٹس نہیں لیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. جبکہ آج کا سپریم کورٹ کچھ معمولی بات ہوا، اس کے بعد ثاقب نثار کا جو سپریم کورٹ تھا وہ معمولی باتوں پہ خود نوٹس لیتا تھا. تو ان لوگوں کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے دہشت پھیلانے کے اور دہشت گردی کے. جو مقدمات چلے اور عدالتوں میں پھر بری بھی کر دیا گیا عمران خان، عارف الوی اور ان کے تمام ساتھیوں کو محکمہ زراعت کے کہنے میں. پھر اب یہ سوال بنتا ہے کہ آخر دوسری طرف معمولی مقدمات، اگر کوئی لوگ کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیں تو ان کے خلاف مقدمات درج ہو جاتے ہیں اور وہ تاریخوں میں بھگتنا شروع ہو جاتے ہیں عدالتوں میں. تو یہاں پہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں. یہ دہشت گردی ہے، پی ٹی وی پہ حملہ، سپریم کورٹ پہ قبضہ، پارلیمنٹ ہاؤس پہ قبضہ، وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ. تو اس کا کوئی اثر نہیں، کسی نے عدالتوں کو کوئی پرواہ بھی نہیں تھی، نہ لوئر کورٹس نے جو فیصلے کیے وہ وہیں پہ رہے. کسی بڑے عدالت نے اس کا نوٹس نہیں لیا کہ بھئی یہ دہشت گردی تھی، یہ مقدمات کس طرح ختم کیے گئے. لیکن یہاں ہمارے پاکستان میں جس کی لاٹھی اس کی بحث کی بات ہے. تو عمران خان کے ساتھ جب تک محکمہ زراعت ہے اس کے پیچھے، تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اس لیے کہ ہمارے یہاں کا سسٹم بڑا خراب ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اب عمران خان کے جو حمایتی ہیں وہ پہلے بھی حمایت کرتے تھے، اب بھی کر رہے ہیں اور شاید مستقبل میں بھی کریں گے. لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب 28 ماہ میں 4 سے 8 گنا مختلف چیزوں کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ کس طرف جا رہے ہیں. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک ایسی سرنگ میں جا رہے ہیں کہ جس کا اختتام جا کے ایک گہری کھائی میں ہونا ہے. ان کو اپنے اس حمایت پہ، اس عمران خان کی سپورٹ پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ یار بلائنڈلی کب تک آپ لوگ اس طرح دوسروں کے ساتھ بحثیں کرتے رہیں گے، دوسروں کے ساتھ مطلب آرگیومنٹ کرتے رہیں گے، یعنی بے بنیاد قسم کی. جبکہ حقیقت کچھ اور ہے. زمینی حقائق جو ہیں وہ عام، میں تو خیر کوئی اپنے آپ کو بڑا آدمی نہیں سمجھتا. ایک غریب آدمی جو ہے